الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے. میں اور آپ ہیں تو یہ بھی اللہ کے نام کی برکت ہے. اس کائنات سے اللہ کا نام ہٹا دیا جائے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اللہ خود فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام میرے ہیں، مجھے اچھے ناموں سے پکارو. ایک جگہ فرماتے قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ، تم اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو، سبھی اللہ کے اچھے نام ہیں. یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، 99 نام جو مشہور ہے، یہ نام سب اللہ کے صفاتی اچھے نام ہیں. اس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ مل جائے. تو نہ چھوٹے یا رب کہ تیرا چھوٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے یا رب کہ تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے مجھے زمانہ چھوڑ دے. اللہ مل جائے، اللہ کی تلاش، اس دل میں ایک اللہ کی محبت رچ بس جائے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھو اے اللہ ادھر تو ہی تو ہے. ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئے، اللہ کا غیر بالکل دل سے نکل جائے. ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے. لفظ اللہ، اس کی عربی میں لغوی تحقیق کیا ہے؟ قواعد عربی کے اعتبار سے اس کی تحقیق علیہ یا لہو سے ہے، جس کے 4 معنی آتے ہیں. اس کا ایک معنی عطا کرنا. واقعی اللہ کے علاوہ کوئی ہے عطا کرنے والا؟ جو لفظی قواعد اور عربی لغت کے اعتبار سے جو معنی بنتے ہیں، ایک ترجمہ بنتا ہے عطا کرنے والا. دوسرا معنی ہے کہ حیران کرنے والا. واقعی کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھیں گے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، ہم اللہ کو سوچ نہیں سکتے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ورا الورا ہے. کون اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ تیسرا معنی ہے سکون دینے والا. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے. اس دل کو اگر اطمینان چاہیے، آج ساری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. یہ چائنا جاپان کے اندر اوپر کی کھڑکیوں میں انہوں نے لوہے کی جالیاں لگائی ہوئی ہیں. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ لوگ سکون کی تلاش میں بلڈنگوں سے چھلانگ لگاتے ہیں، شاید موت کے بعد سکون مل جائے. بعض ایسے ممالک کے سکون یہ سمجھتا ہے شاید میرے پاس مال نہیں ہے اس لیے میں پریشان ہوں. غیر شادی شدہ نوجوان سمجھتا ہے میری شادی نہیں ہوئی اس لیے میں پریشان ہوں. جس کے بچے نہیں ہے تو وہ سمجھتے بچے نہیں ہے تو میں پریشان ہوں. لیکن اصل پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے. دلوں کا سکون اگر چاہیے تو اللہ کی یاد میں ہے. اللہ اعلان فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سن لو، کان کھول کر سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے اور کہیں نہیں مل سکتا. اور اللہ کی یاد میں کتنا سکون ملتا ہے. ہمارے یہاں لوگ ٹینشن میں جب ہوتے ہیں 2 گولیاں 3 گولیاں کھاتے ہیں.
اس وقت میڈیکل والے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں میڈیکل سٹور میں کہ کون سی گولیاں سب سے زیادہ بکتی ہیں، تو بتائیں گے یار یہ ٹینشن کی گولیاں زیادہ بکتی ہیں، سکون کی دوا۔ ہر آدمی آتا ہے مجھے سکون مل جائے، حالانکہ سکون اللہ کی یاد میں، اور اللہ والوں کو، دینداروں کو کیسا سکون ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا۔ اجتماعی عمل کے لیے بار بار اٹھانا پڑتا ہے، ایسے سوتے کہ اٹھے بھی نہیں جاتا۔ تعلیم کا حلقہ شروع ہو، فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ شروع ہو، کوئی گولی کھلانے کی ضرورت نہیں، فوراً اللہم بسمک اموت واحیا، سارے نیچے چلے گئے، ایسے خراٹے لے کر سو رہے ہوتے ہیں۔ سکون ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ لوگ اسی نیند کے لیے، جو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اسی نیند کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے، اور آپ کو بغیر گولی کی نیند ہی آ رہی ہے، ایسی نیند آ رہی ہے کہ اٹھنا بھی مشکل۔ تو چوتھا معنی اللہ کے اس لفظ کے چوتھا معنی ہے پناہ دینا۔ اللہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں انسان کو پناہ مل سکے، ٹھکانہ مأوا ہے تو ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں۔ اس لیے کسی تحقیق کرنے والے نے تحقیق کیا، قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا؟ تحقیق کرنے والے تحقیق کی، اس کی تعداد 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ بلکہ اب تو ایسی کتابیں قرآن پاک ایسی چھپ چکی ہیں قرآن پاک کہ اس قرآن میں جہاں بھی لفظ اللہ آیا ہے انہوں نے سرخ رنگ سے اس کو واضح کیا ہے۔ یہ ایسے قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھتے پڑھتے اللہ کا نام آئے گا اور اس پہ واضح ہوگا کہ واقعی سارے کام بنانے والا ایک اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس کائنات کے اندر جو یہ کائنات باقی حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس کائنات جیسے انسان جسم ہے نا، اس کی روح نکل جائے آدمی ختم، جان نکل گئی انسان ختم۔ اس کائنات کی روح کیا ہے؟ اس کائنات کی روح اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اس وقت تک قائم ہے جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ نام لینے والا موجود ہے۔ آج کافر شور کرتے ہیں نا مسلمانوں کو ختم کر دو، ہمیں ختم کر دیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہماری برکت سے ہی مسلمان دوسری سوچ رہا ہے، ہم ان کی وجہ سے کھا رہے، نہ ہماری وجہ سے وہ کھا رہے۔ مسلمان ختم تو کائنات ختم۔ حدیث ہے جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اللہ کائنات کے سارے نظام کو ختم کر دیں گے اور قیامت وقوع ہو جائے گی۔ اس کی بڑے برکات ہے، اس کی خصوصیات بڑے عجیب اللہ کے نام کی، کہ اللہ کے نام تمام صفات، تمام خوبیوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے ایک جملے میں اس کو جمع کیا ہے، هو الجامع لجمیع معانی الاسماء الحسنى وصفات الکمالیہ، وہ ایک اللہ کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اچھا، آج تک جتنا بھی لوگ اللہ کے علاوہ غیر کو پکارا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کسی غیر اللہ کا نام اللہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے، کسی غیر اللہ کو اس نام سے نہیں پکارا گیا ہے۔ لفظ اللہ، اس کی ایسی برکت ہے کہ اس نام کے ہر حرف کو ہٹا دیں اس کے نام میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ لفظ اللہ کے شروع سے الف ہٹا دیں تو پھر آتا ہے للہ، للہ ما فی السماوات والارض۔ ہمارے ناموں کے اندر ایک حرف ہٹا دے تو نام ہی بگڑ جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک حرف۔ اور اللہ کے نام کی عظیم خصوصیت ہے، الف ہٹایا تو للہ ہے، لام ہٹائے تو لہو ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اور وہ لام بھی ہٹا دے تو ہو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہو بھی اللہ کی طرف اشارہ کر رہے۔
یہ اللہ کے نام کی خصوصیت ہے، اور کسی نام میں ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے نام کی قدر کرے گا اس کے کیا ہوگا؟ بشر حافی گزرے ایک شخص، بشر حافی گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور خطا غلطیاں اپنے زندگی جوانی میں مست ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے ایک جگہ دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی نے دیکھا، کہہ رہے میں مست جا رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا اللہ کا نام پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس نام کو اٹھایا، چوما، اپنے سینے سے لگا کر جیب میں رکھا۔ ان کے جیب میں 2 درہم تھے۔ خوشبو کی دکان پہ گئے، خوشبو خریدی، اس کاغذ کو صاف کر کے اور اس کے اوپر خوشبو لگائی کہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کی نام کی عزت کی، سو گئے۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے بشر حافی، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میرے نام کی تو نے قدر کی ہے، میں دنیا کے اندر آخرت کے اندر تیرے نام کی قدر کروں گا۔ اور زمانے نے دیکھا، اللہ نے ان کو ولیوں کا استاد بنا دیا، ولیوں کا استاد، اور لوگ ان کے نام کی ایسی قدر کرتے تھے، لوگ ایسی عزت کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جیسے لوگ نبیوں کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ایسے بشر حافی کی قدر کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ کے نام کی قدر کی، اللہ نے ان کا قدم کہاں پہ پایا۔ اللہ کے نام کی اتنی برکت ہے، پھر جو بھی ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے جس کام کو، اس کام میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ وابتر۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، حالانکہ چھوٹا جملہ ہے، اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے آپ کے اس کام میں اللہ برکت ڈالے گی، برکت ہی برکت۔ ہم سوچے تو صحیح، جو ایک نوالا ہم کھاتے ہیں، آج بھی سورہ واقعہ میں پڑھا نہیں کیا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ بتاؤ تو صحیح، جس کھیتی کو تم اگاتے ہو، استعمال کرتے ہو، زمین سے کھیتی نکلتی ہے، بھلی آپ کو لگتی ہے، بتاؤ تو صحیح اس کو زمین سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان نے بویا، اس پر محنت کی، وہاں سے نکلا، مارکیٹ پہ گیا، اس نے لیا، چکی والے نے پیسا، اس پہ محنت کی، پھر مارکیٹ میں آیا، پھر آپ گئے، وہ آٹا لے کر آئے، آٹا خرید کے لائے، گھر والوں نے گوندا، پھر اس کے بعد اس کی روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد آپ کے سامنے وہ روٹی آئی، اور گھر میں نہیں تو تندور والے بناتے، وہ روٹی آئی، اس کے بعد آپ اس کو لقمہ بنا کر سالن کے ساتھ کھا رہے۔ ایک لقمے میں کتنی محنت ہوئی ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، سوچو تو صحیح۔ اس لیے بادشاہ روم قیصر، ایک زمانے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بادشاہ تھا، بادشاہ روم قیصر، اس کے سر میں درد ہو گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا، کوئی علاج بتائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی، ٹوپی، اور ٹوپی میں کوئی رکا لگا دیا اور کہا اس ٹوپی کو پہن لینا۔ جب وہ ٹوپی سر پہ رکھتے سر کا درد ختم، ٹوپی اتارتے درد شروع ہو جاتا۔ اس بادشاہ نے کہا آخر اس ٹوپی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ کے لگا دیا ہے، کیا رکا ڈال دیا ہے جس کی برکت سے میں جب بھی پہنتا ہوں ٹوپی سر کا درد ختم، ٹوپی اتارتا ہوں تو درد شروع۔ تو اس بادشاہ نے اس ٹوپی کے اندر جو رکا لگا ہوا تھا اس کو نکالا اور کھول کے دیکھا، تجسس پیدا ہوئی، تو دیکھتے ہیں کیا کہ اس رکے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نام کی برکت سے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے، پریشان ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. چند دنوں کے بعد جب وہاں دوبارہ اسی قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ صاحب قبر بڑا خوش و خرم ہے، سکون چین عافیت میں. تو پوچھا میں اس سے پہلے گزرا تو تیرا بڑا عجیب حال تھا، ابھی گزرا تو بڑا سکون میں ہے. انہوں نے کہا ہاں میری بیوی امید سے تھی، میں نے بیوی کو کہا اگر میرا بیٹا ہو جائے اس کو مکتب میں بھیجنا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا. کہا میری وصیت کے مطابق میرا بیٹا پیدا ہوا اور اولاد ہونے کے بعد میرے بچہ جب بڑا ہوا اور میں بہت گناہگار تھا، مجھے قبر کا عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب بچہ پہلے دن مکتب میں گیا، استاد کے پاس بیٹھا، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے میرے عذاب قبر کو ختم کر دیا. اللہ بڑا کریم ہے کہ میں اس بندے کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین میں میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں. اللہ نے اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دیا. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اس لیے ہم اللہ کو خوب پکارے. نبیوں نے اللہ کو پکارا، اور ادعونی استجب لکم، جو اللہ کو پکارتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام نے پریشانی کے حال میں پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس دعا کو، اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا، ان کی پریشانی دور کر دی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر نابینا کو ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اللہ نابینا کو بینا کر دیتا. یونس علیہ السلام نے قبر کی یعنی مچھلی کے پیٹ جو قبر کی طرح تھی، اور قرآن اس کی شاہد ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتے، اللہ کا نام نہ لیتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر کر دیے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور کہا، اور ابراہیم نے کیا فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا. آپ علیہ السلام کے سامنے کافر تلوار لے کر آ گیا، اور حضور نے ان سے پوچھا، میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار، حضور نہتے، آپ نے کہا اللہ. جیسے اللہ کا نام لیا، وہ کافر کے ہاتھ سے تلوار گھبراہٹ کی گر گئی، تلوار نیچے گر گئی، اور حضور نے ہاتھ سے پھر تلوار اٹھایا، پھر یہی جملہ کہا، میں یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اس کے دل میں تو اللہ نہیں، کہ یا رسول اللہ آپ شفیق ہے، مہربان ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ کی نام کی برکت سے یہ ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے نام کے ہی برکت سے چل رہی ہے. اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک سائل آیا ضرورت مند ان سے مانگنے کے لیے، ضرورت کہ میں ان سے جاؤں گا. چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت. آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں ضرورت مند. اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک شخص جب مانگنے کے لیے آیا تو اورنگزیب عالمگیر چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے. خادم نے کہا بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، چاشت کی نماز سے فارغ ہو جائے پھر تم بات کر لینا. اورنگزیب عالمگیر نے چاشت کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. اس کے بعد اللہ کے سامنے سے ہاتھ اٹھایا اور مانگتے رہے. جب دعا کر کے فارغ ہوئے، اس سائل سے پوچھا بتاؤ کیا حاجت ہے، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا میری حاجت پوری ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت اتنا سفر کر کے آئے، کیا حاجت ہے بتاؤ؟ کہ نہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیسے حل ہو گیا؟ کہ میں تو آپ کے پاس آیا اور میں نے دیکھا اتنا بڑا بادشاہ
इतना बड़ा मुल्क का बादशाह जो वो जिससे मांग रहा है, तो मैं भी उसी से क्यों ना मांगू? बादशाह से क्यों मांगू? मैं भी उसी से क्यों ना मांगू? वो जब बादशाह अल्लाह से मांग रहा है तो मैं भी अल्लाह से मांगू। मैं इस आलमगीर बादशाह से क्यों मांगू? और वो चला गया। हमें भी हर हाल में अल्लाह ही से मांगना चाहिए, किसी और से नहीं मांग। याहिया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ का दिल मौत आने तक दो चीजों से नहीं मरता। यानी आरिफ उसे कहते हैं जो दिल की गहराई से अल्लाह को जानता हो, उसको अरबी में आरिफ कहते हैं। उसके दिल में दो चीजें होती हैं, अपने नफ्स पर रोना। आरिफ हमेशा अपने नफ्स पर रोता है, कहीं ये नफ्स मुझे गुमराह ना कर दे। और आरिफ अल्लाह की मुलाकात की शौक में रोता है, ए अल्लाह कब मौत आएगी और आपसे मुलाकात करेंगे। इसीलिए किसी शायर ने खूब अजीब बात की, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। हमें अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहिए, उस अल्लाह को। इसीलिए उलमा ने लिखा है हमें अल्लाह से अल्लाह को भी मांगना चाहिए। कभी हमने मांगा, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी अल्लाहुम्मा कुल्ली वजअलनी लक, ए अल्लाह आप मेरे हो जाए, मुझे अपना बना लें। हमें अल्लाह से अल्लाह को भी कभी मांगना चाहिए। जब अल्लाह मिल गया तो सब मिल गया। तू न छूटे या रब, जिस तरह मैंने कहा तेरा छूटना है गजब, यूं मैं राजी हूं चाहे मुझे जमाना छोड़ दे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद इस्तिग़फ़ार और जिक्र मुराक़बा, उसके बाद दुआ कर।